ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے کہ 2026 پنجاب میں یوتھ کا سال ہے۔ صوبائی حکومت خواتین کو بااختیار بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کھیلتا پنجاب پنک گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ خواتین ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ عورت جنگ بھی لڑ سکتی ہے، جہاز بھی اڑا سکتی ہے، سیاستدان بھی بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ یہ میدان چھوٹا پڑ گیا ہے۔ حکومت کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ عورت پولیس فورس بھی چلا سکتی ہے، معیشت بھی چلا سکتی ہے، خاتون وزیر اعلیٰ بھی بن سکتی ہے اور مردوں کو ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے۔ مریم نواز نے کہا زیادتی کیس میں 72% کمی آئی۔ پنجاب میں خواتین کے خلاف جرائم کی شرح انتہائی کم ہو گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے پاک فوج سے متعلق بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ محمود اچکزئی نظریات رکھیں لیکن اٹیک نہ کریں۔ پاک فوج کسی صوبے یا ضلع کی فوج نہیں ہے۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم روزانہ نقصان اٹھا رہے ہیں، جبکہ بلوچستان میں 200 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں خون خرابے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ پاک فوج اپنے خون سے اپنے حلف کی تائید کر رہے ہیں۔ ہم سیاستدان ایریاز میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم پارٹیاں بدلتے ہیں، لیکن ان شہریوں نے پارٹیاں نہیں بدلی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم اپنے مفادات اور اقدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر میں خون کھینچی ہوئی لکیر کراس کرتا ہوں تو ایوان میں بیٹھنے کا حق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز اور عام شہریوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے وطن کے دفاع میں اپنا خون بہایا اور ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ سرفراز بگٹی نے کہا ایک منظم مہم کے تحت نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور سیاست کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بندوق اٹھا کر قتل و غارت کا بازار گرم کرے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ایسا بیانیہ گڑا گیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت نے کبھی بھی سیاسی بات چیت سے انکار نہیں کیا۔ بلوچستان میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے ریاستی ریٹ ہر صورت قائم کی جائے گی اور دہشت گرد عناصر کو قانون کے مطابق انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیپرا کی جانب سے سولر سے متعلق نئے ریگولیشنز کے اجرا کا فوری نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ سولر پالیسی، صارفین کے مفادات اور توانائی کے شعبے میں توازن برقرار رکھنے کے امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ شہباز شریف نے پاور ڈویژن کو ہدایت کی کہ سولر کے موجودہ صارفین کے کانٹریکٹس کے تحفظ کے لیے نیپرا میں فوری نظر ثانی اپیل دائر کرے تاکہ پہلے سے طے شدہ معاہدوں کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ سولر سے مستفید ہونے والے 4,66,000 صارفین کا مالی بوجھ 3,76,00,000 سے زائد صرف نیشنل گرڈ سے بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر منتقل نہ ہو۔ اس حوالے سے پاور ڈویژن کو جامع اور متوازن لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے دولت مشترکہ کے وزراء قانون کے اجلاس میں پاکستان کو کامن ویلتھ ایکسیس ٹو جسٹس انویشن ایوارڈ 2026 حاصل کرنے پر وزارت قانون اور انصاف کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی سیکریٹری وزارت قانون و انصاف راجہ نعیم اکبر کی قیادت میں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے کی جانے والی ڈیجیٹل اصلاحات اور انقلابی اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی ان کی غیر معمولی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ایوارڈ پاکستان کی جانب سے انصاف تک رسائی کو مزید مؤثر بنانے اور قانونی شعبے میں ڈیجیٹل جدت کو فروغ دینے کی کوششوں کا عالمی سطح پر اہم اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی کامیابیاں پاکستان کے بین الاقوامی وقار میں اضافہ کرتی ہیں اور عوامی اداروں کی جدید خطوط پر اصلاح و بہتری کے لیے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترکی اور ایران کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ علاقائی اور عالمی صورتحال، دو طرفہ تعلقات، مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فدان نے قریبی رابطے جاری رکھنے اور تعلقات میں مزید ہم آہنگی پیدا کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی سطح پر اہم امور پر مشاورت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی خطے کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو کی۔ ملاقات میں مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا گیا اور پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی رابطے اور ہم آہنگی جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔
खबर देंगे वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी से। पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान ने अहम मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा बहरी ताउन, तिजारत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फेरी सर्विस के आगाज़ की तजवीज़ पर गौर किया गया। वफाकी वजीर ने कहा, फेरी सर्विस के इज्रा से न सिर्फ दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान रवाबित मजबूत होंगे, बल्कि सयाहत और तिजारती सरगर्मियों में भी नुमाया इजाफा होगा। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने बराह रास्त शिपिंग लाइन के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया। जुनैद अनवर चौधरी का कहना था, बराह रास्त शिपिंग लाइन से दो तरफा तिजारत को नई जहत मिलेगी और कारोबारी बरादरी को सहूलत फराहम होगी। वफाकी वजीर ने इस अज़म का इजहार किया, खित्ते में बहरी रवाबित के फ़रोग़ से मुआशी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात को मजबूत मुआशी शराकतदारी में तब्दील किया जा सकता है। और अब रुख करें खेल के मैदान का। ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप में मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में शिकस्त दे दी है। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 17 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम भी 17 रन ही स्कोर कर सकी। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 23 रन का हदफ दिया। अफगान टीम 19 रन बना सकी। प्रोटीज ने 4 रन से मैदान मार लिया। भारत के शहर अहमदाबाद में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम भी 187 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की प्लेयर्स ऑक्शन की तकरीब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की और टीमों की शर्ट्स की रुनुमाई की। ऑक्शन में मुख्तलिफ प्लेयर्स की बोली भी लगाई गई। फहीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया। हुसैन तलत और आसिफ आफरीदी को किसी ने नहीं खरीदा। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीद लिया। हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 75 लाख में खरीदा। रिली रूसो को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 करोड़ 55 लाख में टीम में शामिल कर लिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान मुश्तरका तिजारती कमेटी JTC का दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और कंबोडिया की वज़ीर तिजारत ने की, जिसमें दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान बाहमी एजेंडा मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका एलामिये पर भी दस्तखत किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान और कंबोडिया की ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान ताउन के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए, जिससे तिजारती रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। तो दूसरे GTC इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए अहम फैसले किए गए। फ़रीक़ैन ने कारोबारी बरादरी के दरमियान रवाबित को फ़रोग़ देने, तिजारती वफूद के तबादले और मुश्तरका नुमाइशों के इनेकाद पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। जाम कमाल खान ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान कंबोडिया के साथ इक़्तिसादी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहता है और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के वसी इम्कानात मौजूद हैं। जिम नेमल ने पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का भी इआदा किया। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, दुनिया मान चुकी है पाकिस्तान आसमानों पर राज करने वाला चैंपियन है। अगर जज्बा ईमानी हो तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमें मेरिट को अपनाना होगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लैपटॉप स्कीम 100% मेरिट की बुनियाद पर जारी है और नौजवानों पर सरमायाकारी दरअसल मुल्क के मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ और पाकिस्तान ने भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। अगर कौम में जज्बा बरकरार रहे तो पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। खबर यह है कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वैक्सीन वेयर हाउस में 1 मेगावाट सोलर पावर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मंसूबे से कोल्ड चेन निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम होगा और बिजली की बंदिश या हंगामी सूरत हाल में भी वैक्सीन महफूज रहेंगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब में कहना था कि मुसलसल कोल्ड चेन बरकरार रखना लाखों बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान में इस वक्त 13 बीमारियों के हिफाजती टीकाजात फराहम किए जाते हैं, जबकि दुनिया की कई ममालिक में ये तादाद कहीं ज़्यादा है। हुकूमत ने यह वैक्सीन बिला मुआवजा फराहम कर रखी है। ताहम वैक्सीन का 49% खर्च पाकिस्तान और 51% आलमी डोनर्स बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि 2030 के बाद आलमी इमदाद ख़त्म होने पर वैक्सीनेशन का बोझ नुमाया हद तक बढ़ जाएगा। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि सिख केयर निज़ाम को हकीकी मानों में हेल्थ केयर में तब्दील करने और बीमारियों से बचाव के मौसर इक़दाम जारी रखे जाएंगे। पाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मज़ीद सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए CDA की जानिब से मौसम बहार शजरकारी मुहिम 2026 का शकरपड़िया के मकाम पर इनेकाद किया गया।
وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے امور صحت ڈاکٹر مختار احمد برت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور پائن کا پودا لگایا۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا اور ایم ڈی او جی ٹی سی ایل احمد حیات نے بھی اس موقع پر چیئر کے درخت لگائے۔ تقریب میں یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے طلباء، سول سوسائٹی اور ماحولیاتی ماہرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈاکٹر مختار نے کہا کہ اسلام آباد کو لیویبل سٹی بنانے کے لیے پولن الرجی کے سخت درخت ہٹائے گئے ہیں، جس سے پولن کاوٹ میں واضح کمی آئی ہے۔ شکرپڑیا میں 8,000 پولن درختوں کی جگہ 30,000 بڑے سائز کے ماحول دوست درخت لگائے جائیں گے، جبکہ او جی ڈی سی ایل CSR کے تحت 20,000 درخت لگا رہے ہیں۔ سرکاری نوکریوں کے نام پر سندھ میں مافیا سادہ لو افراد کو لوٹنے لگے۔ محکمہ ثقافت و سیاحت سندھ میں سوشل میڈیا پر وائرل بھرتیوں کے آرڈرز جعلی نکلے۔ ترجمان نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کر لیں گے اپنے نمائندے پرویز بلیدی سے۔ جی پرویز، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ ترجمان محکمہ ثقافت و سیاحت نواز راز سندھ نے سوشل میڈیا پر محکمہ سے منسوخ بھرتیوں میں وائرل آرڈرز کو مکمل طور پر جعلی اور من گھڑت قرار دے دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق محکمہ ثقافت و سیاحت سندھ کی جانب سے کسی بھی قسم کی نئی بھرتیوں یا تقرری کے کوئی آرڈر جاری نہیں کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے تقرری لیٹرز اور نوٹیفیکیشن کا محکمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بعض عناصر اور گروہ عوام کو روزگار کا جھانسا دے کر پیسے وصول کر رہے ہیں اور جعلی آرڈرز کے ذریعے شہریوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی تمام بھرتی آرڈر جعلی ہیں اور عوام ایسے کسی بھی اشتہار یا دستاویز پر یقین نہ کریں۔ کسی بھی سرکاری بھرتی سے متعلق معلومات صرف محکمہ کے سرکاری ذرائع سے حاصل کی جائیں۔ محکمہ ثقافت و سیاحت کی جانب سے جیل سازی اور فرار میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پرویز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو انسداد پولیو مہم 7 روزہ پولیو مہم کی تفصیلی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم کی انتظامی کوریج 100% مکمل کی گئی۔ انسداد پولیو کی گھر گھر مہم کی کوریج 99% اور ریکال کوریج 94% ریکارڈ کی گئی۔ سندھ بھر میں 2,37,000 زائد بچے تاحال رہ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انتظامیہ کو پولیو کے خاتمے کے لیے اقدامات مزید سخت کرنے کا حکم جاری دیتے ہوئے کہا کہ پولیو کے خلاف جنگ میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ والدین اپنے بچوں کو معذوری سے محفوظ رکھنے کے لیے پولیو کے قطرے ہر مرتبہ ضرور پلوائیں۔ صحت مند مستقبل کے لیے پولیو کا مکمل خاتمہ لازمی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیو کے مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ دوسری جانب سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک انقلابی اور تاریخی فیصلہ ہے۔ نئے ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی خرید و فروخت میں درپیش مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ نئے نظام سے بیرون ملک پاکستانی سفارتخانوں اور مشنز میں آن لائن سیل ڈیٹ کی تکمیل ممکن ہوگی۔ شرجیل میمن کا کراچی میں منعقد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سندھ رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کو رجسٹریشن دفاتر میں ذاتی حاضری سے استثناء حاصل ہوگا۔ نادرا سے منسلک ای رجسٹریشن نظام کے ذریعے بائیو میٹرک اور چہرے کی تصدیق ممکن ہوگی۔ ای اسٹیمپنگ نظام کو سندھ کے اپنے IT ادارے سندھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی کے سپرد کرنا صوبے کی ڈیجیٹل خود مختاری کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت آج پھر بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں سونا عوام کی پہنچ سے مزید دور ہو گیا۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں $23 کا اضافہ ہونے کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت $5,058 فی اونس کی سطح پر پہنچ گئی، تو مقامی صرافہ بازاروں میں بھی فی تولہ سونے کی قیمت $2,300 کے اضافے سے $5,28,562 ہو گئی، جبکہ فی 10 گرام سونے کی قیمت $1,972 بڑھ کر $4,53,156 کی سطح پر آ گئی۔ اڑتی مٹی اور دھول، صحرا کی سخت اور چیلنجنگ ریتلی پٹریوں پر ڈرائیورز کی مہارت کا اصل امتحان۔ صحرائے چولستان میں انجنوں کی گرج سنائی دینے لگی۔ چولستان کے وسیع و عریض صحرا میں رنگا رنگ اور سنسنی خیز چولستان جیپ ریلی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ماہم خان کی یہ رپورٹ۔ خوبصورت صحرا میں ایک بار پھر ہلچل، صحرائے چولستان ایک بار پھر رفتار اور جوش کا مرکز بننے کے لیے تیار۔ 21ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ کمشنر بہاولپور مسرت جبی نے فیتا کاٹ کر چولستان جیپ ریلی کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔ تقریب میں مقامی انتظامیہ، معزز شخصیات اور موٹر اسپورٹ سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ ایونٹ میں ملکی
और गैर मुल्की रेसर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। रेस ट्रैक को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। रैली इवेंट्स 15 फरवरी तक चोलिस्तान में मुनाकिद होंगे। मुल्क भर से माहिर ड्राइवर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा ले रहे हैं। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के मौके पर सकाफती प्रोग्राम्स भी मुनाकिद किए जाएंगे ताकि सयाहों को सहरा की रिवायती रंगारंगी से रोशनास कराया जा सके। चोलिस्तान जीप रैली न सिर्फ एक खेलों का मुकाबला है, बल्कि ये बहावलपुर की सकाफत, सियाहत और मईशत के फरोग में भी अहम किरदार अदा करती है। महम खान, NTN न्यूज। अहम खबर देंगे। डेरा इस्माइल खान में एक बार फिर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार फायरिंग के तबादले में SHO समेत 4 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए हैं, जबकि एक DSP शदीद जख्मी हो गए हैं। थाना पनियाला की हदूद वांडा बढ़ में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ है। पुलिस पार्टी मामूल की गश्त पर थी कि दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। फायरिंग के शदीद तबादले में जानी नुकसान हुआ। शहीद होने वालों में SHO फहीम मुमताज़ खान मरवत शामिल हैं, जबकि DSP पहाड़पुर सर्कल अदनान शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमलावरों की तलाश के लिए करीबी इलाकों में नाकाबंदी और तलाशी का अमल तेज कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।